الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکیب جو کہ درس نظامی کا ایک اہم پہلو سمجھا جاتا ہے، ایک اہم شعبہ سمجھا جاتا ہے، جہاں پہ ہم مختلف الفاظ کو دوسرے الفاظ کے ساتھ جوڑنا سیکھتے ہیں، ان کا ربط سمجھتے ہیں کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور اس کے ذریعے اس عبارت کا ترجمہ، اس کی تفہیم، اس میں جو بات سمجھائی گئی ہے وہ سمجھنا ممکن ہوتا ہے۔ ورنہ اگر ترکیب کے فن کو نکال دیا جائے تو ترجمہ ڈکشنری میں دیکھ کے کوئی نہ کوئی ٹوٹا پھوٹا کر لیتا ہے۔ تو ترکیب سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو ہمارا ترجمہ ہوتا ہے، جو ہم عبارت پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس عبارت کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم اچھے انداز میں سمجھ پاتے ہیں۔ مزید اس کو سمجھنے کے لیے اور بھی فنون ہوتے ہیں جن کا پھر آگے چل کے سہارا لیا جاتا ہے، جن کو اگر اچھے طریقے سے حل کیا جائے تو اس عبارت میں مزید ہمیں مفاہیم سمجھنے کا موقع ملتا ہے، مزید چیزیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ بہرحال آج ٹاپک یہ ہے کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے یہاں پیدا ہو جاتی ہے طلبہ کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک نیا طالب علم ہمارے درس نظامی میں داخل ہوتا ہے تو چونکہ ہم پاکستان میں ہیں تو پاکستان کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ زبر زیر پیش یہ حرکتیں ہوتی ہیں جن کو قرآن پاک میں استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کا کانسیپٹ یہ بنتا ہے کہ پیش کو رفع کہا جاتا ہے، اور زبر کو نصب کہا جاتا ہے، اور زیر کو جر کہا جاتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ابتدائی درجات میں پڑھانے والے جو ہمارے مدرسین ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کا کانسیپٹ دے دیتے ہیں، چونکہ بنیاد میں اس کے یہ کانسیپٹ پڑ جاتا ہے کہ اگر مجھے پیش نظر آئے گا تو میں اسے رفع کہوں گا، لہٰذا اب یہ کانسیپٹ آگے چل کے اس کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جب حقیقت حال یہ ہے کہ زبر زیر پیش جو ہیں یہ علامتیں ہیں، کبھی کبھار پیش جو ہے وہ رفع پر دلالت کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ رفع پر دلالت کرنے کے لیے پیش ہی موجود ہو، بلکہ رفع پر دلالت کرنے کے لیے واو بھی ہو سکتا ہے، رفع پر دلالت کرنے کے لیے دو پیش بھی ہو سکتے ہیں، رفع پر دلالت تقدیری طور پہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو رفع پہ دلالت کرنے کے لیے پیش ہونا ضروری نہیں ہے، اسی طرح نصب کا معاملہ ہے، اسی طرح جر کا معاملہ ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی سامنے آتی ہے جب ہم آگے کے اسباق پڑھتے ہیں، آگے کے اسباق کی تفہیم کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جی بعض اوقات زبر جو ہوتا ہے یہ جر پہ بھی دلالت کر رہا ہوتا ہے، جیسے اسماء غیر منصرفہ، یا بعض اوقات جو ہے وہ جر نصب پہ دلالت کر رہا ہوتا ہے، جیسے جمع مؤنث سالم میں۔ تو اس طرح مختلف کنڈیشنز سامنے آتی جاتی ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ کلیئر کرنا، چاہے ابتدائی درجے کے طالب علم کو کلیئر کیا جائے، ابتدائی درجے کے طالب علم کو بھلے آپ نہ کلیئر کریں، کیونکہ اس کو ابھی صرف ایک من وجہ بوجہ ما کانسیپٹ دینا ہے، وہاں پہ اگر آپ تسہیل سے کام لیتے ہیں اور اس کو آسان مفہوم سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس کے ذہن میں زبر زیر پیش کا خاکہ موجود ہے، آپ وہاں سے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو فبیہا لے کے چلیں، لیکن آگے کسی نہ کسی مرحلے پر، یا تو کیونکہ ہمارے یہاں عرف یہی ہے کہ جس کو پہلے درجے میں پیریڈ ملا اس کو دوسرے میں بھی ملے، یہ ضروری نہیں ہے، تو پہلے ہی درجے میں کہیں نہ کہیں جا کے جب اس میں تھوڑی سی پختگی آ جائے، 6 مہینے بعد، 7 مہینے بعد، آپ اس بات کو اپنے پاس ریمائنڈر کے طور پہ رکھ لیں کہ میں نے یہ بات کلیئر کرنی ہے اسی سیزن کے اندر، اس کو یہ کلیئر کر دیں کہ جی وہ جو شروع میں ایک کانسیپٹ بنا تھا کہ پیش کو رفع کہا جاتا ہے یا زیر کو جو ہے وہ جر کہا جاتا ہے، تو یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح کانسیپٹ یہ ہے
کہ رفع نصب جر یہ اصطلاحیں ہیں نحو کی، اور ان کا مطلب ہوتا ہے عامل کا اثر۔ ہم نے پیچھے عامل کو دیکھنا ہے کہ عامل کون سا ہے۔ اگر عامل رفع دینے والا موجود ہے تو پھر کلمے پر چاہے پیش لگا ہوا ہو، چاہے زیر لگا ہوا ہو، چاہے زبر لگا ہوا ہو، وہ حالت رفعی میں ہوگا، اس کو مرفوع کہا جائے گا۔ اب وہ رفع جو ہے وہ پیش میں ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے، وہ رفع زبر میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے، وہ رفع جو ہے وہ جر کے ساتھ بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نصب کے بارے میں اس کو کانسیپٹ کلیئر کیا جائے گا، اسی طرح جر کے بارے میں اس کو کانسیپٹ کلیئر کیا جائے گا۔ یہ وہ ایک بڑا الجھاؤ ہے، ایک بڑی غلط فہمی ہے، جس کی وجہ سے طالب علم کافی وقت تک ترکیبوں میں پریشان رہتا ہے، اور وہ جہاں پیش لگا ہوا دیکھتا ہے وہاں فوراً نعرہ لگا دیتا ہے کہ یہ مرفوع ہے۔ وجہ کیا ہے مرفوع ہونے کی، اس کو یہ جاننے کی حاجت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ پیش جو ہے یہ مرفوع پر دلالت کرتا ہے، جس پر پیش لگا ہوا ہوگا وہ مرفوع ہوگا۔ اس کو یہ نہیں سمجھایا گیا ہوا ہوتا، یا اس نے یہ نہیں سمجھا ہوا ہوتا کہ مرفوع ہونے کے لیے پیش ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ مرفوع ہونے کے لیے ایک عامل ایک ایسے عامل کا ہونا ضروری ہے جو اپنے معمول کو رفع دے رہا ہو۔ تو اس بات پر جب ہم فوکس کریں گے نا کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ اس کا عامل کون سا ہے، آپ کو اگر یہ مرفوع لگ رہا ہے تو چلیں صحیح ہے، اس پر واو والا رفع آ رہا ہے، یا اس پر جو ہے وہ پیش والا رفع آ رہا ہے، یا کوئی سا بھی رفع آ رہا ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ مرفوع لگ رہا ہے تو پھر اس کا عامل کون ہے، اس کو رفع دے کون رہا ہے، یہ بات اس کی کلیئر کی جائے گی۔ مقصود یہ ہے سمجھانے کا، بتانے کا کہ یہ غلط کانسیپٹ جو ہے نا اس کو نکالنا ضروری ہے۔ اگر خود بخود یہ بنا ہوا ہے کانسیپٹ تو بھی اس کو نکالیں، بالکل صراحتاً نکالیں، بالکل واضح الفاظ میں تقریر کر کے اس کو نکالیں بچوں کے ذہن سے۔ اور اگر آپ کی طرف سے یہ ان کے ذہن میں گیا ہے مفہوم، آپ نے کچھ پڑھاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے اشارتاً کنایتاً کوئی ایسی بات کی ہے، یا ایگزامپلز، ظاہر ہے شروع میں ایگزامپلز ہم سادی دے رہے ہوتے ہیں، تو سادی ایگزامپلز میں ان کے ذہن میں خود بخود آٹومیٹکلی یہ ایک کانسیپٹ پہنچتا چلا جاتا ہے کہ پیش جو ہے یہ رفع ہے۔ تو یہ کانسیپٹ نکالنا بالکل واضح طور پہ، بالکل صحیح طور پہ ہو سکے تو آپ 4-5 مرتبہ بطور تنبیہ، بطور صراحت ان کو بار بار یہ بات سمجھائیں کہ جی یہ نہیں ہے رفع بلکہ یہ رفع ہے، یہ نہیں ہے نصب بلکہ نصب کا مطلب یہ ہے۔ یہ بار بار آپ سمجھائیں گے نا، اگر آپ نے اولا میں ایسا کر لیا، یا چلیں اولا میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بچے اتنے میچور نہیں ہیں تو آپ نے ثانیہ میں جا کے کر لیا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ترکیب کے حوالے سے جو ہمیں الجھاؤ ہوتا ہے وہ الجھاؤ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ میرا مشورہ اب یہی ہوگا کہ جس درجے میں جو آپ کے پاس پہلا درجہ ہے اسی درجے میں آپ اس کانسیپٹ کو کلیئر کریں۔ پہلے ہی دن کلیئر نہیں کرنا، پہلے دن آپ کا تصور بھی وجہما کافی ہوتا ہے، آپ یہ تصور نہ دیں اپنے الفاظ سے، لیکن آٹومیٹکلی ان کو مل جاتا ہے، آٹومیٹکلی ان کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے الفاظ میں بھی کوئی ایسا لفظ آ جاتا ہے کہ جس سے وہ یہ کیچ کر لیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اس کانسیپٹ کو لازمی نکالیں، صراحتاً نکالیں، بالکل واضح طور پہ۔ ایک دن آپ باقاعدہ اس تقریر کے لیے مخصوص کریں کہ جی آج ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ رفع نصب جر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم دین کو صحیح انداز میں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔